حضرات آج ساری دنیا میں بے چینی ہی بے چینی پائی جاتی ہے. کوئی ملک ہو یا شہر، گاؤں ہو یا محلہ، ہندوستان ہو یا پاکستان، امریکہ ہو یا افریقہ، بلکہ کوئی ایسا گھر ہو جہاں بد امنی و بے قراری نہ پائی جاتی ہے. آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے. آخر ایسا کیوں؟ آخر سکون، چین، آرام و راحت کہاں ملے گی؟ آؤ سکون و چین، آرام و راحت تلاش کرے. کیا ہندوستان میں ملے گی؟ نہیں. کیا پاکستان میں ملے گی؟ نہیں. کیا افریقہ میں ملے گی؟ نہیں. کیا افغانستان میں ملے گی؟ نہیں. کیا افریقہ میں ملے گی؟ نہیں. کیا بنگلہ دیش میں ملے گی؟ نہیں. اے مسلمانوں، آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ اے مسلمانوں، آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ ہندوستان کے ہر گوشے میں چکر لگایا مگر آرام و راحت نہ ملی. پاکستان کے ہر خطے کا نظارہ کیا مگر چین و سکون نہ ملا. بلکہ ہر ملک و شہر اور پوری دنیا کا چکر لگایا مگر چین و سکون نہ ملا. آخر ہر طرف بے چینی ہی بے چینی نظر آئے. لیکن جب میں نے قرآن سے سوال کیا کہ اے قرآن، تو ہی ہماری رہنمائی فرما، تو ہی ہماری مدد فرما، آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو قرآن نے جواب دیا کہ اے سائل انسان، اے مسلمان پوچھتا ہے کہ چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو سن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. کیونکہ سکون اگر تم چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو. کیونکہ سکون و چین نہ ہی امیروں میں ہے، نہ ہی غریبوں میں ہے، نہ ہی یتیموں میں ہے، نہ ہی بیواؤں میں ہے، نہ ہی مسکینوں میں ہے، نہ ہی مالداروں میں ہے. اگر چین و سکون ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. حضرات قرآن نے پکار کر کہا کہ اے ساری دنیا کا چکر لگانے والوں، یہ پریشانیاں اور یہ حیرانیاں اس لیے ہوتی ہے کہ آج تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے. اے مسلمانوں، اپنے رب کو یاد کر اور اپنے دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے متعلق ایک ہی جگہ ذکر نہیں فرمایا بلکہ کئی جگہوں پر کلام مقدس میں نماز کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کہیں اس انداز میں ذکر ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کہیں یوں حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور کہیں یوں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے متعلق کلام مقدس میں الگ الگ جگہ انوکھے انوکھے الفاظ میں نرالے نرالے انداز میں نماز کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا کہیں زکوٰۃ کے ساتھ حکم دیا ہے تو کہیں فحش باتوں اور برائیوں سے روکنے والی فرمایا ہے تو کہیں نمازی کو کامیابی اور پاکیزگی حاصل کرنے والی بتایا ہے تو کہیں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. یعنی یہی وجہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل وقت آتا، جب کوئی مشکل گھڑی آتی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کر لیتے تھے، نماز میں چلے جاتے تھے. حضرات جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا. وہاں تین طرح کے نمازی لوگ ہوں گے. جب جنت میں پہلے لوگ داخل ہوں گے تو ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ تو وہ کہیں گے جب ہمیں اذان کی آواز سنائی دیتی تو اس وقت
وقت ہم پہلے ہی سے مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے، تو حضرات پھر دوسرے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، فرشتے ان سے پوچھے گا کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہم اذان سنتے ہی مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ پھر تیسرے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، فرشتے ان سے پوچھے گا کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہم اذان سننے کے بعد وضو کر لیتے تھے۔ حضرات نماز کتنی پیاری عبادت ہے جو شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ آئیے اس ذکر سے متعلق حدیث رسول سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی، اور حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ وہ ایسے سیاہی فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو زمین پر ہمیشہ سفر کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی جماعت کو ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو ایک سے کہتے ہیں ادھر اپنی مطلوبہ چیز کی طرف آؤ، لہٰذا وہ سب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک سے کہتے ہیں لہٰذا وہ سب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اسے آسمان تک گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری تسبیح و تحمید بیان کر رہے تھے۔ یا اللہ رب جلیل فرماتا ہے کیا اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ اگر تجھے دیکھ لے تو اس سے بھی زیادہ تیری تسبیح و تحمید کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لے تو اس سے اور زیادہ دور بھاگیں گے اور نفرت کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اور زیادہ چاہیں گے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کر رہے ہیں اس میں فلاں بن فلاں بھی تھا جو کسی ضرورت کے لیے آیا تھا۔ رب جلیل فرماتا ہے یہ ایسی سیاہی یہ ایسی جماعت ہے جس کا کوئی ہم مجلس وہ ہم نشی ہو وہ بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، میں نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ تو حضرات کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اللہ و رسول کو بھول چکے ہیں، اللہ و رسول کو فراموش کر چکے ہیں۔ قیامت کا دن کیسا خطر دن ہوگا، لیکن اس بھیانک وقت کو، اس ڈینجر وقت کو آج ہم نے بھلا رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، جب تم سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے بتا تم نے دنیا میں رہ کر کیا عمل کیا،
तुमने अपने साथ क्या लाया है, तो तुम क्या जवाब दोगे? क़यामत के दिन किसी और चीज के बारे में नहीं सवाल किया जाएगा। अगर सवाल किया जाएगा तो सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। रिवायत है कि क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे की नमाजें देखी जाएगी। अगर उसके नमाजें मुकम्मल हुई तो नमाजों के साथ उसके सारे आमाल को कबूल कर लिए जाएंगे। अगर उनके नमाजें नामुकम्मल हुई तो नमाजों के साथ उनके तमाम आमाल को रद्द कर दिए जाएंगे। नमाज रोजा तो दूर की बात है, आज का मुसलमान, आज का इंसान जो शायद पूरे दिन में एक बार भी अल्लाह का नाम लेते होंगे या नहीं, आज हमारे अंदर कौन सी बुराई नहीं है? हर बुराई हमारे अंदर है। आतिशबाजी हम में है, शराब नोशी हम में है, पतंगबाजी हम में है, जुआबाजी हम में है, सूदखोरी हम में है, चुगलखोरी हम में है, गीबत हम में है, जनाकारी हम में है, चोरी हम में है। कौन सी बुराई हमारे अंदर नहीं है? हर बुराई हमारे अंदर पाई जाती है। हजरात, कुछ लोग तो ऐसे भी है कि नमाज पढ़ते हैं लेकिन बुराई से बाज नहीं आते। नमाज तो पढ़ते हैं मगर आतिशबाजी से बाज नहीं आते। नमाज तो पढ़ते हैं मगर शराब नोशी से बाज नहीं आते। नमाज तो पढ़ते हैं मगर सूदखोरी से बाज नहीं आते। नमाज तो पढ़ते हैं मगर जुआबाजी से बाज नहीं आते। नमाज तो पढ़ते हैं मगर चुगलखोरी से बाज नहीं आते। नमाज तो पढ़ते हैं मगर ज़नाकारी से बाज नहीं आते। नमाज तो पढ़ते हैं मगर गीबत से बाज नहीं आते। नमाज तो पढ़ते हैं मगर चोरी से बाज नहीं आते। आज हमारे अंदर हर बुराई पाई जाती है। हज़रात, मेरे और आपके आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज सुकून क़ल्ब है, नमाज सुकून क़ल्ब है। हुजूर यानी जो शख्स अपने नमाजों को बुराई से नहीं रोकते तो अल्लाह तबारक व तआला से उसकी दूरी बढ़ती जाती है।